السلام علیکم ناظرین، میں مشتاق حسین رش اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار بلتستان ڈویژن کے صدر جناب ایڈوکیٹ شجاعت حسین ڈار صاحب۔ ناظرین، آج کے اس انٹرویو سیشن کا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام بالخصوص نوجوان کو یہ شعور دینا کہ پاکستان گلگت بلتستان کو پروویژنل سٹیپ یا فل آئینی جو سٹیٹس ہے وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو آپ سر یہ بتائیں کہ کیا آپ کی نظر میں گلگت بلتستان کو پاکستان صوبائی آئینی سٹیٹس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مشتاق صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بنانا چیز کو مطلوب کیا اور جی اسٹیٹس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اگر ریاست پاکستان چاہے تو آئینی سیٹ اپ تو نہیں دے سکتے، لیکن عبوری جو آئینی سیٹ اپ ہے وہ جی بی کو دے سکتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ محب وطن ہیں، یہ اپنے بل بوتے پر آزاد کر کے گزشتہ تقریباً 55 سالوں سے شعور کر رہے چیخ رہے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو ان کا یہ آئینی و قانونی حق ہے کہ ان کو پاکستان کا جو 5واں پروونس کے طور پر حکومت پاکستان اس میں اپنے جو آئین پاکستان ہے اس میں امینڈمنٹ کر کے ان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا سر، جہاں تک آپ نے بات کی کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل سٹیٹس پاکستان دے سکتا ہے، تو سر کیا انٹرنیشنل لا اس کی ممانعت نہیں کرتا؟ دیکھیں جی، اگر انٹرنیشنل لا ممانعت کرتی، اگر انٹرنیشنل ادارے ممانعت کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا نے ایک سال پہلے 5 اگست 2020 کو اپنے ایوان بالا اور ایوان زیری میں انڈین نیشنل اسمبلی میں بل لایا۔ اس کے ذریعے سے 35A اور 370 کو ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد جو کشمیر جو ہمارا حصہ ہے، جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ یہ پاکستان کا شہرک ہے، گلگت بلتستان کا حصہ ہے، اس کے اوپر اپنے تسلط کو مزید بڑھانے کے بعد انٹرنیشنل ادارے خاموش ہے، انٹرنیشنل لا خاموش ہے، اور اس جو ہمارے جو دیگر ریاستیں ہیں سوائے پاکستان کے، کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس ایسی صورت میں ہمیں سٹیٹس دینے پر میرے خیال سے انٹرنیشنل اداروں کو نہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی، نہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو کسی قسم کا تکلیف ہونا چاہیے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لا اس کی ممانعت کر نہیں سکتا، جیسے کہ انڈیا نے 35A اور 370 آرٹیکل کو انہوں نے چینج کیا، تو سر آپ بتائیں کہ پاکستان اگر اس کو پروویژنل سٹیٹس دینا چاہے گا تو کون سے ایسے آرٹیکل ہیں جن کے اندر پاکستان کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، اس میں پاکستان کی پروونسز ڈیفائن ہیں، پاکستان کا جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ڈیفائن ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ٹرائبل ایریا ہے پلس جی بی کشمیر، اس کی بھی حد بندی ڈیفائن کی گئی ہے۔ اور اسی آرٹیکل 1 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ چیز کلیئر کٹ مینشن کی ہوئی ہے کہ پاکستان اپنے زیر جو نگرانی میں جو ایریا ہے، جو ایڈمنسٹریٹلی پاکستان کا جو حصہ ہے، جی بی ہو گیا، فاٹا ہو گیا، فانا ہو گیا، اس کے علاوہ کشمیر ہو گیا، اس میں وقتاً فوقتاً بذر کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کے ان کو اپنا سٹیٹس دے سکتے ہیں، ان کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں، کسی کو دی ہوئے سیٹ اپ کو واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ جی بی اب تک آرڈیننسوں کے ذریعے چل رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے حکومت پاکستان کو اپنے جو ہمارے جو آئین پاکستان ہے اس کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنا چاہیے، ترمیم کر کے آرٹیکل 54 کے تحت اسمبلی کے اجلاس بلائے، ایوان بالا یا ایوان زیری کسی بھی ایوان سے 2/3 میجورٹی میں بل لا کر اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کرے، تو اس صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی کہ جی بی کو پاکستان کا جو 5واں پروونس کے طور پر ابھر آنے میں۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کہ سینیٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر گلگت بلتستان کو جو ہے نمائندگی دی جا سکتی ہے، اور پاکستان اگر چاہے تو اس کو پروویژنل سٹیٹس دے سکتا ہے۔ تو سر آپ یہ بتائیں، یہ جو گلگت بلتستان کو
جو نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ کے اندر جو نمائندگی دینے کی بات کی گئی ہے، تو اس رائے سے آپ کتنے حد تک متفق ہیں کہ یہ جو سیٹس دینے کی بات کی گئی ہے گلگت بلتستان کے عوام کے حق میں ہے یا نہیں؟ یہ میں جی بی کو جو آئینی اسٹیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تو پروونشل اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اب تک جو آرڈیننسوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کم از کم یہ تو بند ہو جائے گا، اور ہمیں اپنا نیشنل اسمبلی اور اپنے قومی اسمبلی میں نمائندگی ملے گی، جس سے یہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر طریقے سے اٹھانے میں نمائندوں کے ذریعے سے ہمیں موقع ملے گا، اور ہمارے بہت سے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی یہ ایک اچھا اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے لاء سے ہے، آپ ماشاءاللہ سے ماہر قانون دان بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر ہمیں پروویژنل اسٹیٹس ملتا ہے تو گلگت بلتستان کی عدالت اور عدلیہ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اس صورت میں ہمارے جو ابھی سپریم اپیلٹ کورٹ ہے یہ ابولش ہو جائے گا، یہ ختم ہوں گے، اور یہاں کا جو چیف کورٹ ہے اس کو ہائی کورٹ کا درجہ ملے گا، اور ہمارے جو یہاں کے جو پوٹینشیل جو لائرس ہیں، جن کے اندر بہت سارے پوٹینشیل موجود ہے اور قابل ترین وکلا یہاں پہ موجود ہے، ان کو پاکستان کے وفاق میں اور دیگر شعبوں میں اپنا جو قابلیت کو قابلیت کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں وفاق میں ہمارا نمائندگی ہوگا، ہمارے جو ہائی کورٹ ہے اس میں وفاق کے بھی نمائندے ہوں گے، یہاں کے نمائندے وفاق کے جو عدالت عالیہ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، ان میں بھی ہوں گے، یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا رجسٹری ہوں گے۔ اس سے عوام کے مسائل کو مزید بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اچھا سر، گلگت بلتستان بشمول پاکستان کے آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے، اور ان 73 سال میں یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ زیادتیوں کا شکار رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان شارٹ ٹرم کہ ان زیادتیوں کا جو ازالہ ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ریاست پاکستان کے پاس اور حکومت پاکستان کے پاس یہ بہتر موقع ہے، اس سے بہتر اپارچونیٹی اور نہیں مل سکتا، کیونکہ ریاست پاکستان ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا اس حوالے سے ورک بھی کی ہے، انہوں نے انٹرنیشنل لا کا بھی کنسلٹ کیا ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کو بھی کنسلٹ کیا ہے، پاکستانی کانسٹیٹیوشن اور دیگر جو ریفرنسز ہیں ان سب کو کنسلٹ کر کے ایک انہوں نے پرپوزل بنا کے قومی اسمبلی کے فلور پر یا سینٹ میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے جو جی بی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ لینے کے بعد اگر حکومت پاکستان 14 اگست تک یا اس کے بعد یا اس سے پہلے جی بی کو کسی قسم کا اسٹیٹس دے سکے، پروونشل سیٹ اپ دے سکے، پروونشل سیٹ اپ بھی دے، تو ہمارے لیے ہمارے جو اب تک جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئے ان کے آزادی کا بہترین موقع ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ یہ ایک جب ایک پٹری پہ چلے گا تو آگے جا کے انشاءاللہ ان فیوچر بہت ہی جلد پاکستان کا 5واں صوبہ بن کے ابھر سکتے ہیں۔ جی سر، گو کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی، وتھ فیکٹس اینڈ فگر آپ نے باتیں کی، تو سر آخری کوشچن آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ بحیثیت لائر، بحیثیت اس فرزند بلتستان، آپ جو اپنی قوم ہے گلگت بلتستان کی جو عوام ہے، بالخصوص جو نوجوان ہیں، ان کے لیے آپ کیا اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گے کہ ابھی کیونکہ پروویژنل اسٹیٹس کے بارے میں اور گلگت بلتستان کے حقوق کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، اس میں لوگ جو ہے اینٹی اسٹیٹ جو ایک موٹو ہے اس کی طرف وہ زیادہ راغب ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میرا اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج ہے کہ چونکہ 1948 میں ہمارے باپ دادا نے ڈگرا راج سے ڈنڈے کے زور پر اس وطن عزیز کو آزاد کیا، اس خطے کو آزاد کیا، کرنے کے بعد سے اب تک ہمارے لوگ، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہم سے بڑے گزرے ہیں، ہمارے نوجوان طبقہ ہے، جوان ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو میرا ان کو یہ میسیج ہے کہ اس سے بہتر، اس سے نادر موقع اور نہیں مل سکتا کہ ہمیں اس کاز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن پہلے ایک پروویژنل سسٹم ملے گا، اس کے بعد
इंशाल्लाह ये आईनी सूबा भी बनेगा। और आपको अभी एक स्टेप देने जा रहे हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है, उसकी कामयाबी के लिए हम सबको भी मिल बैठ कर मेहनत करना चाहिए। हम सब स्टेक होल्डर है। हमारे जवानों को मैं ये मैसेज दूंगा कि हमें एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हम लोग थे, है, और आइंदा के लिए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर, पाकिस्तान की दिफा की खातिर, पाकिस्तानी अपने आप को एक बेहतर पाकिस्तानी होने का सबूत देने के खातिर हमें ये जो अभी जो इनिशिएटिव पाकिस्तान लेने जा रहे हैं, इसका भरपूर साथ देना चाहिए। सर, हम आपके मशहूर ममनून है कि आपने इतनी कीमती राय से हमें नवाजा, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिलखुसूस जो नौजवानों के अंदर कहीं किसी किस्म की भी अगर कोई शक व शकूक मौजूद थे तो आपने उनको दूर करने की कोशिश की। जी तो नाजरीन, आप देख रहे थे मुश्ताक हुसैन रश, और हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट शुजात हुसैन डार साहब। उन्होंने नौजवानों के लिए, आवाम के लिए, और जो प्रोविजनल स्टेटस है इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस गुफ्तगू के एवज़ जो है आप लोग इस प्रोविजनल स्टेटस को आप समझ पाए हैं, और हमारी जो ज़्यादतियाँ हुई हैं इसका अजाला कैसे किया जा सकता है इस बारे में आपको मालूम हुआ होगा। तो हम मशकूर ममनून हैं कि आपने अपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू।